بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ابھی فی الحال میرے پاس اس انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں دینے کے لیے جو خبریں ہیں وہ تھوڑی سی ڈینجرس ہیں۔ دنیا اس ٹائم اس نہج پہ کھڑی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ایک کلپ دیکھیے گا، اس کلپ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے امریکن جہاز سے بنائی گئی یہ ویڈیو کہ جب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دشمن جہاز جو انٹرنیشنل ایئر اسپیس کے اوپر آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے، اور بہت ہی خطرناک منور جب وہ آپ کے قریب پہنچتا ہے، آپ کے پاس سے گزرتا ہے تو آپ کا جہاز جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے۔ یو ایس کا جہاز لرز اٹھتا ہے اور پائلٹ کو جو ہے بیک وقت ماں بھی یاد آتی ہے، باپ بھی یاد آتا ہے اور بچے بیوی بھی یاد آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں آج واپس جا پاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں گا۔ یہ خبر ہے کیا؟ ہوا کیا ہے؟ ہونے والا کیا ہے؟ چائنا نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اس ٹائم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ یہاں پر دیکھیے جنگ کا امکان، چین اور امریکہ کے لڑائی کا تیار ہے آمنے سامنے۔ ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل اسپیس ہو، کچھ بھی ہوگا، مگر یہاں پر جو جملہ استعمال کیا گیا ہے یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ کی طرف سے، یو ایس کے، وہ کہتے ہیں کہ ان پروفیشنل انٹرسپٹ۔ ٹھیک ہے نا، انٹرسپٹ تو خیر نہیں کیا لیکن چھیڑا ہے، میں اس کو نہیں کہوں گا چھیڑا، انٹرسپشن جو ہو جاتی ہے پھر تو پکا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر ان پروفیشنل انٹرسپٹ کیا گیا اور جہاز کے سامنے جہاز آ گیا چائنا کا، اور اسے کہا گیا کہ ریس لگائیں گے۔ تو امریکن کا جو پائلٹ تھا اس کی تو حالت خراب ہو گئی، اس نے ریس لگائی نہیں، اس نے ریس دے دی اور وہ چلا گیا وہاں سے۔ لیکن ان پروفیشنل انٹرسپشن کچھ نہیں ہوتی، یہ انٹرسپشن ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا کہ رشیا نے بھی یہی کیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ چائنا نے بھی یہی کیا، اور اگر آپ اس طرف آتے ہیں، انڈو پیسیفک کی طرف آتے ہیں، دل بڑا رکھیں۔ ٹھیک ہے نا، ان پروفیشنل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، انٹرسپشن ہوتی ہے، کیونکہ چائنا نے کہہ دیا ہے کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ حالت جنگ والی ہے۔ اور یہاں پر اگر میں آپ کو جو شی جی پنگ ہیں ان کا بیان سنا دوں تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شی جی پنگ ٹیلز چائنا سیکورٹی چیف کو کہتے ہیں ٹو پریپیئر فار ڈینجرس اسٹارم، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تیار ہو جائیں۔ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اگر آپ اس خبر کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت چائنا کو اندرونی خطرات بھی ہیں اور بیرونی خطرات بھی ہیں، تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ اندرونی جنگ لڑنی پڑے، ہو سکتا ہے ہمیں بیرونی جنگ لڑنی پڑے، ہو سکتا ہے ہمیں کولڈ وار لڑنی پڑے، لیکن سیکورٹی چیف سے کہتا ہوں کہ وہ تمام چیزوں کو آن کر لیں، ہر بٹن کو آن کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بس کون سے بٹن ہیں، تو کہتے ہیں ان کو بھی آن کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس حد تک اور کہاں پر کیا کارنامے کرنے پڑیں گے۔ امریکہ بھی اس کے سامنے ہے، بھارت بھی اس کے سامنے ہے، اور کچھ ایسے دشمن بھی اس کے سامنے ہیں جو بظاہر تو دشمن لگ نہیں رہے لیکن وہ اپنی زمین شمین دے دیں گے، تو ان کو بھی سیدھا کرنا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے اس نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ حالات میرے لیے زیادہ اب بہتر نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو وہ ہے تائیوان، اس کی نئی ٹریٹی سائن ہو گئی ہے، تو وہاں پر بھی ایک چیز نکل کر آتی ہے، تو وہ چیز بھی وہ نوٹ کر رہا ہے۔ تائیوان کو اگر وہ شروع کر دیتا ہے، تائیوان پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، تو چین کے لیے مسئلے مسائل تو نظر آ رہے ہیں، وہ تو ہوں گے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اب رشیا کی بات کریں تو ماسکو کے اوپر اٹیک ہوا، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، چاہے وہ چھوٹا تھا، بڑا تھا، ڈرون تھا، کیا تھا، اٹیک ہوا، یہ بات سمپل۔ اب اس کے اندر رشیا نے کہا کہ اگر ماسکو پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو الاسکا پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ایک سائڈ پر آ کے الاسکا جو ہے وہ بہت قریب ہے، امریکا کا یہ جو الاسکا ہے یہ بہت قریب ہے، لیکن آپ کی علم کے لیے، اب پہلے میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ 1867 میں 1867 کے اندر، یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، 30 اکتوبر، جب الاسکا کو بیچ دیا گیا امریکہ کے ہاتھوں، اور جب یہ بیچا گیا تو آپ کو پتا 50-60 سال ایسے ہی پڑا رہا، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کو بیچا گیا۔ یعنی کہ الاسکا جو ہے اس کی سرحد لگتی ہے امریکہ سے۔ امریکہ نے 150-200 سال پہلے سمجھ لیا تھا کہ اگر یہ رشیا یہاں پر رہے گا تو ہماری خیریت نہیں ہوگی، تو الاسکا کے اندر آج امریکن فورسز ہیں اور الاسکا از امریکہ، الاسکا از یو ایس اے۔ لیکن یہاں پر آپ کے علم میں لے آؤں کہ الاسکا جو ہے وہ $7.2 ملین کا خریدا گیا تھا۔ اور آگے اگر ہم بات کریں زیلنسکی کی، تو زیلنسکی نے وارننگ جاری کی ہے نیٹو کے لیے
کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، مجھے روڈ میپ دو، مجھے بتاؤ کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا میرا انتظام نیٹو کے حوالے سے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر میری اور آپ کی راہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم تو میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اگر یہ ویٹ میرا ختم ہو گیا تو یہ ہماری راہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک خبر آپ کو میں اور دے دیتا ہوں، اور وہ پیوٹن کے حوالے سے ہے۔ پیوٹن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر عالمی عدالت کی طرف سے ایک گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، اور وہ انہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ برکس سمٹ میں آنا چاہتے ہیں ساؤتھ افریقہ، اور اگر عام حالات کی بات کریں اور عالمی عدالت کی بات کریں تو ان کو ساؤتھ افریقہ میں گرفتار ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ جو عدالت ہے اس کا اگر ہم فیصلہ کریں۔ لیکن یہاں پر جو ساؤتھ افریقہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک امیونٹی دیتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں برکس سمٹ کے لیے، یعنی کہ اگر اب پیوٹن آتے ہیں تو ان کو وہاں پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوسوو میں جو اور سربیا ہے وہاں پر جھڑپیں جاری ہیں۔ وہاں پر نیٹو کی پیس کیپر کے نام پر انہوں نے اپنی نیٹو فورس کھڑی کر دی ہے جو کوسوو کی طرف سے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کو سربین سے لڑائی اور جھگڑا وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا جو سیٹلائٹ تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، اس کے اوپر جو نارتھ کوریا کی جو روح رواں ہیں ان کی جو بہن ہے کم کی بہن ہے، کم کی بہن نے آ کر کہا ہے کہ نارتھ کوریا بہت جلد اپنا اسپائی سیٹلائٹ میں آربٹ میں بھیج دے گا، اور یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اگر یہ جب سیٹلائٹ کامیابی سے بھیج دے گا تو وہ اس نے صاف بتا دیا کہ وہ اسپائی کرے گا، وہ جاسوسی کرے گا یو ایس کی، تاکہ ہم کو معلوم چلے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر جاپان پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر جیسے ہی آپ خلا میں اس کو بھیجیں گے ہم اس کو راستے میں اڑا دیں گے۔ اب جب میں اس بات کو میں سنتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر واقعی میں جو کیم کی بہن ہے اگر اور یہ کریں گے، مجھے پتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ کو روانہ کریں گے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نکل جائے گا، اس کو نہیں مارا جائے گا، لیکن ازیوم کر لیجئے کہ اگر واقعی میں امریکہ نے یا جاپان نے واقعی میں سیٹلائٹ کو ہٹ کیا اور کیم کو خود پتہ چل گیا کہ یہ ہٹ کیا گیا ہے، جو کہ پتہ چل جائے گا کیونکہ ہٹ کا الگ بات ہوتی ہے، آج تو وہ بچ گئے، خود گر گیا وہ، تو جاپان کے اوپر اٹیک ہونے سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کیم جون جو ہے وہ لازمی اٹیک کریں گے جاپان کے اوپر، اور جاپان پہ اٹیک کا مطلب ہے یو ایس پہ اٹیک، اور یو ایس پہ اٹیک کا مطلب ہے کہ یو ایس رپلائی کرے گا کیم جون کے اوپر، یعنی کہ نارتھ کوریا کے اوپر، اور نارتھ کوریا کے پاس وہ میزائل موجود ہیں جو امریکہ پہ فائر ہو سکتا ہے۔ یہ چنگاری ہے تو کیم جون اگر کچھ بھیج رہا ہے، اگر کچھ کر رہا ہے تو میرے حساب سے امریکہ کو سو کرنے دے، یا پھر براہ راست امریکہ ایک اور جنگ میں آ سکتا ہے۔ امریکہ اس ٹائم ایک ساتھ یوکرین کے اندر اور تائیوان کے اندر اور جاپان کے اندر اور بہت سارے محاذ کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ حالت جنگ میں چلا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں رہا اور جنگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فیوچر میں مضبوط ملک کے طور پر لائے گا یا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔